سر کٹا کے حق سے بھی مرتبے مل جائیں گے، سر کٹا کے حق سے بھی مرتبے مل جائیں گے، شہ کے پیچھے آیتوں کے قافلے مل جائیں گے، شہ کے پیچھے آیتوں کے قافلے مل جائیں گے، مجلس شہ کے سرے مل جائیں۔ کربلا سے پہلے کب سوچا تھا اہل ظلم نے، کربلا سے پہلے کب سوچا تھا اہل ظلم نے، خنجروں کو کاٹنے والے گلے مل جائیں، خنجروں کو کاٹنے والے گلے مل جائیں، کربلا سے پہلے کب سوچا تھا اہل ظلم نے، خنجروں کو کاٹنے والے گلے مل جائیں گے، اہتمام مجلس شہ کے سرے مل جائیں، زینت مقتل بنے گا ایسے حیدر کا لہو، زینت مقتل بنے گا ایسے حیدر کا لہو، بے زباں بھی تیر کھا کر بولتے مل جائیں گے، بے زباں بھی تیر کھا کر بولتے مل جائیں گے، اہتمام مجلس شہ کے سرے مل جائیں، آیت تطہیر کو نازل تو ہونے دیجئے، آیت تطہیر کو نازل تو ہونے دیجئے، زیر چادر عصمتوں کے سلسلے مل جائیں گے، اہتمام مجلس شہ کے سرے مل جائیں، خشک ہونٹوں سے کرو تشنا لبوں کا تذکرہ، خشک ہونٹوں سے کرو تشنا لبوں کا تذکرہ، پیاس میں بھی آب کوثر کے مزے مل جائیں گے، اہتمام مجلس شہ کے سرے مل جائیں، خنجروں سے قتل ہو سکا نہیں نور خدا، خنجروں سے قتل ہو سکتا نہیں نور خدا، شاہدینوں کے سینہ پر بول دے مل جائیں گے، اہتمام مجلس شہ کے سرے مل جائیں، مسند علم الہی جب بچھائیں گے علی، مسند علم الہی جب بچھائیں گے علی،
شہ کے سرے مل جان کے سر سے کفن نکلے ابو طالب کے شیر باندھ کے سر سے کفن نکلے ابو طالب کے شیر موت کے گھر زندگی کو راستے مل جائیں گے اہتمام مجلس شہ کے سرے مل دار کو منبر بنا لیں گے وہ جوہر حشر تک دار کو منبر بنا لیں گے وہ جوہر حشر تک مرحت حیدر کے جن کو ذائقے مل جائیں گے امام مجلس ماتم ہے علی 19ویں سے آپ کا ماتم ہے علی 19ویں سے آپ کا ماتم ہے علی ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے علی دفتر جہاں کا درہم پر ہم ہے ماہ سیام ماہ محرم ہے ماہ سیام ماہ محرم ہے مولا کی نظر کو باہر عشق لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا مولا گرے زمین پر سجدے میں گائے دل غل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضی کھوئے خدا کے شیر گھر میں خدا خدا کے شیر گھر میں خدا گہرا زخم فرقے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جانماز پر سر سے ٹپک رہا ہے خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا خاک پر بھاگا جو ابن ملزم ملعون
دونوں بدسیرت پکڑا اسے علی کے محبوں نے پکڑا اسے علی کے محبوں نے لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل مسکرا کے نظر کی مانگنے قاتل مسکرا کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی مانگتا ہے باری رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا جب بیسویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام جب بیسویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ملبنی سے جو کہ کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بے دعام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بے فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کے بھی شام فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کے اچھا ہوں اب تو میں آپس میں قرار ہے کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزہ دار ہے کھانا انہیں کھلاؤ کہ سب روزہ دار بولے حسین نرم سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کریں اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں دعوت علی کی یاد ہے گھر میں اللہ کے روزہ کھلے گا ساتھ رسالت پناہ کے
صلوات محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حاجنا وناصرنا مولانا أبو القاسم محمد وآل محمد وآله أهل بيتك الذين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين والقائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معبود حقیقی خالق کائنات خداوند عالم پروردگار عالم دونوں جہان کا پالنے والا بغیر کسی ستون کے آسمان کا شامیانہ قائم کرنے والا بنا کسی سہارے کے زمین کا فرش بچھانے والا آفتاب کو روشن و منور کرنے والا مہتاب کو ضیاء بخشنے والا جگمگاتے ہوئے ستاروں کے انجمن پیدا کرنے سمندر میں روانی پیدا کرنے والا پانی میں چڑیائی پیدا کرنے والا پھولوں میں مہک پیدا کرنے والا سبزے میں لہر پیدا کرنے والا چوڑیوں میں چہر پیدا کرنے والا آدم کو صفی اللہ بنانے والا نوح کو نبی اللہ بنانے والا ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے والا موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے والا عیسیٰ کو روح اللہ بنانے والا محمد کو حبیب اللہ بنانے والا علی کو ولی اللہ بنانے والا انسان کو مسلمان بنانے والا مسلمان کو سلمان بنانے والا سلمان کو صاحب ایمان بنانے والا مومن کے مولا کو کل ایمان بنانے والا اپنی محکم و مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر اے میرے حبیب محمد ہم نے آپ کو کوثر دیا فصلی لربک وانحر بس آپ فوراً اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں انا شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن بے اولادہ ہے صلوات محمد یہ سورہ قرآن مجید کا 3 آیتوں والا سب سے چھوٹا سورہ ہے جو قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ہے یہ اس وقت نازل ہوا کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اپنے بڑے بڑے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے تھے اور ان سے اپنا جواب طلب کرتے تھے جب عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے اپنے بڑے بڑے قصیدے لکھ کر
کعبے کی دیوار پر لٹکائے اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور کہا آپ ان کا جواب لائیں گے. تو حضور نے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. جب بڑے بڑے شاعر عرب کے خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب اپنے قصیدوں کا جواب دینے آئے اور لکھا ہوا دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، لکھ دیا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. دیکھیے سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. جب پوری دنیا کے سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتی تو ساقی کوثر کا کیا جواب لائے گی؟ صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن مجید رہتا کہاں پر ہے؟ یہ نازل ہوا ہے حضور اکرم کے سینے کے اوپر، اور اس نے ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. دیکھو یہ ہمارا قرآن اتنا بھاری بھرکم ہے، ہمارا قرآن اتنا وزنی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے. یہ خاموش کتاب ہے. ارے بھائی یہ خاموش قرآن اگر پہاڑوں پر آ جائے، پہاڑ پھٹ جائے، بولتا ہوا کعبے کی دیوار میں آ جائے، دروازہ بن جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. ابھی ابھی پتنی مادر میں ہے اور شجاعت کا یہ عالم میں کوئی جواب نہیں آ سکتا، جلالت کی حالت میں کوئی مثال نہیں آ سکتا. علی ماں کی شکل مبارک میں ہے اور علی کی ماں کا یہ دستور العمل ہے، یہ تناون. جب بھی اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو بی بی نبی کی رسول کی تعظیم کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک روز عرب کی کئی عورتوں نے فیصلہ کیا ایسی نازک حالت میں اب جو رسول آئے علی کی ماں کو کھڑا نہیں ہلیں گے. کیا کرنا ہے؟ اب جو حضور تشریف لائے اور فاطمہ بنت اسد یعنی علی کی ماں ان کے احترام میں عزت میں کھڑا ہونا چاہیے تو عرب کی بھاری بھرکم کئی عورتوں نے ادھر سے پکڑ لیا، ان کو اٹھنے نہیں دیا. یا علی کہہ کے ہمرائی کی، ادھر کی عورتیں ادھر گری، ادھر کی عورتیں ادھر گری. اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ جو علی کی ماں نے شجاعت دکھائی، یہ جو بہادری دکھائی، یہ جو قوت و طاقت دکھائی، یہ ان کا کمال نہیں تھا، اس بچے کا کمال تھا، ماں کے پیٹ میں تھا. تو جس علی کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کی کئی عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر کوئی ہلکی پھلکی جماعت میں آ جائے صلوات علی محمد و آل محمد و آل محمد. یہ وہ نازک حالتیں ہیں، یہ وہ نازک عالم ہے، یہ نازک ایام ہے، یا کہہ دوں یہ وہ نازک دن ہے جن میں بیویاں اکثر گھروں میں آرام کرتی ہیں بستروں پر. جیسے ہی والدہ علی کو محسوس ہوا کہ میرے یہاں ولادت باسعادت ہونے والی ہے تو نہ حکیم کے گئی نہ ڈاکٹر گئی، شیر خدا کی آمد کے لیے خدا کے یہاں گئی. گھر سے نکلی اور خنداز سے نکلی کہ ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پر چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر علی والدہ علی گھر سے برآمد ہوئی ابو طالب کی، خانہ کعبہ کے قریب پہنچی. کیا دیکھا؟ صدر دروازے پر مین گیٹ پر قفل لگا ہوا لاکھ ہے. بی بی گھبرائی نہیں،
لیے کہ فرار کی ماں ہوتی ڈر جاتی ہے، یہ کرار کی ماں ہے، یہ ڈرنے والے کی ماں نہیں، ڈرانے والے کی ماں ہے۔ صلوات علی محمد کعبے کے صدر دروازے تک پہنچی، کیا دیکھا تالا لگا ہوا ہے، رکی نہیں، آگے بڑھ گئی، اور آگے بڑھنے کے بعد کعبے کے 7 چکر لگائے اور کعبے کی دیوار مبارک سے اپنے بطن مبارک کو مس کیا تو پروردگارہ میری مشکل کو آسان کر دے، میرے بطن میں ہے حیدر، آواز آئی حیدر۔ صلوات پر محمد کی نیند دیوار میں دروازہ بن گیا، ایسی حالت میں عورت اکیلی ہو اور یہ اعجاز دیکھ لے، یہ کرشمہ دیکھ لے کہ اچانک ہی بغیر کسی کے بنائے ہوئے دیوار میں دروازہ بن جائے۔ یہ علی کی ماں تھی، پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی، جیسے کعبے میں داخل ہوئی دیوار اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن معجزے کے طور پر درار باقی رہا، نشان باقی رہا۔ چوفے کعبہ پر تسلیم فرما ہوئی، پورے خدمت کرنے کے لیے آ گئی۔ کیا یہ کہتے حوا بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی، سارہ بھی آ گئی، آسیہ بھی آ گئی، ہاجرہ بھی آ گئی، سارہ بھی آ گئی، اور خدمت انجام دی۔ علی کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ 3 دن تک علی نہ روئے، نہ آنکھیں کھولی، نہ کچھ کھایا۔ 3 دن کے بعد اللہ کا رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوا، ہاتھوں کو جلایا، چچی جان لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ کہا میرے لال دے تو رہی ہوں، مگر 3 باتیں پہلے سن لو۔ جب سے میرے یہ لال دنیا میں آیا ہے، نہ رویا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے، چچی مجھے دو۔ جیسے ہی علی رسول کی گود میں آئے، علی نے آنکھیں کھول دی۔ کہا یار یہ بتاؤ اب تک آنکھیں کیوں نہیں کھلی؟ کہا میرے علاوہ کعبے میں کوئی نہیں تھا، چاروں طرف جھوٹے خدا تھے، بت ہی بت تھے۔ اگر میری آنکھ کھل جاتی میں آنکھ کھول لیتا تو لکھنے والا لکھ دیتا کہ علی کی پہلی نظر بھی وہ تو اوپر گئی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا دیا کہ بت پرست اور ہوتے ہیں، شکن اور ہوتے ہیں۔ کہا یا علی تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ کہا مہمان میزبان کا کھاتا ہے، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ سننا تھا کہ رسول خدا نے اپنی زبان مبارک نکالی، علی کے دہنے اقدس میں دی، علی نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ کہا یا علی یہ بتاؤ تم روئے کیوں نہیں؟ کہا اگر میں روتا تو میری ماں اکیلی تھی، میں وہ نہیں ہوں جو رو کر ساتھ والے کو ڈرا دوں۔ صلوات علی محمد وعلی جیسے ہی زبانیں رسالت مولا کائنات کی کم سن میں 3 دن کے بچپنے میں چوسی تو حضور نے فرمایا یا علی بتاؤ کیا حال ہے؟ کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو توریت پڑھ دوں، زبور پڑھ دوں، انجیل پڑھ دوں، قرآن پڑھ دوں۔ کہ حضور نے فرمایا علی پڑھ دیجیے۔ علی نے بچپنے میں 3 دن کے سن عمر میں توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا۔ جب ابو طالب کا لال کا 3 دن کا بچپنا توریت پڑھ چکا، زبور پڑھ چکا، انجیل پڑھ چکا، قرآن پڑھ چکا تو رسول نے سینے سے لگا یا علی تم نے توریت کو موسیٰ سے اچھا پڑھا، زبور کو داؤد سے اچھا پڑھا، انجیل کو عیسیٰ سے اچھا پڑھا، اور قرآن کو ایسے پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر 3 دن کا بچہ 4 کتابیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ اثر ہے لعاب ذہن رسالت محاب کا، زبان رسول کا، کہ امام کی خدمت میں ہندی سندھی ایسا بشر حاضر ہوا جو امام کی لینگویج بھاشا زبان نہیں جانتا تھا۔ تو امام نے زمین سے کنکری اٹھائی اور کنکری اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں لے کر چوسی تو اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے جو امام کی زبان کو لینگویج کو بھاشا کو نہیں جانتا تھا، اس نے وہ امام کی چھوٹی کنکری اپنے منہ میں رکھی، چوسنا تھا کہ 70 زبانیں بولنے لگا۔ امام کے منہ کی کنکری جو چوس لے وہ تو 70 زبانیں بولے، جو زبان چوسنے کے بعد توریت پڑھے، رکوع پڑھے، انجیل پڑھے، قرآن پڑھے۔ صلوات پر محمد وعلیہ
بیعت شرف عصمت و طہارت ابو طالب کی طرف، اور دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب میں تو خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے قدموں کی خاک سرما بنا کر آنکھوں میں لگائی جاتی تھی۔ جیسے ہی ابو جہل نے سرمے کی سلائی علی کی آنکھ کی طرف بڑھائی تو عین اللہ نے گھور کے دیکھا، ید اللہ نے تماچا مارا، علی نے ایسا تماچا مارا کہ آپ کو ایک طرف ہو گیا، جہل ایک طرف ہو گیا۔ صلوات پر محمد و علی محمد۔ ایک تصور یہ اور تھا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو انہیں موزی پاؤ رکھا تھا عرب والوں نے، جس کا امتحان لیتے تھے، جس کا نام تھا ایدہ، اسے ایدہ کہتے تھے۔ اس کا قانون یہ تھا کہ اسے یہ اندازہ کرتے حلالی کون ہے غیر حلالی کون ہے۔ جیسے ہی مکے کے لوگ ایدہ کو لے کر علی قریب پہنچے، علی کے 3 دن کے ننھے منھے ہاتھ آگے بڑھے، 2 انگلیاں ایدہ کے منہ میں ڈالی اور انگلیوں کو کھولا، گلے میں چیر دیا۔ ابو طالب یہ بتاؤ تمہارے لال نے تو پیمانہ ہی توڑ دیا جس سے ہم نسلوں کی طہارت کا اندازہ کرتے تھے، اب کیسے پتہ چلے گا حلالی کون ہے غیر حلالی کون ہے؟ تو حضور نے زیر لمح سے کہا گھبراتے کون، اب حلالی اور غیر حلالی کی تمیز ان کیڑے مکوڑوں سے نہیں ہوگی، کیسے ہوگی؟ جب بھی حلال غیر حلالی کی تمیز کرنا ہو خلوص سے دل سے مجلس سجا لینا، اللہ کا ذکر چھیڑ دینا، اللہ کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل جائے حلالی ہے، جس کا چہرہ مل جائے غیر حلالی ہے۔ یہ آیت تذکرہ ہم نے امام زادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر حلال لوگوں نے حرام کر دیا جینا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ 3 دن کے بچے نے 4 کتابیں پڑھی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ارشاد قرآنی ہوتا ولا رقبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین۔ دنیا کا کوئی خوش ہوتا ایسا ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اس میں زمین ہے، آسمان ہے، ملک ہے، فلک ہے، حور ہے، غلمان ہے، سمندر ہے، روانی ہے، چمن ہے، پھول ہے، گلی ہے، بہار ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا سمیت ذات امام مبین میں ہے۔ سب چیزیں سمٹ گئی قرآن میں تو کتاب مبین ہو گیا، قرآن آ گیا ذات علی میں امام مبین ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے معلوم کیا یا نبی یہ بتائیے کیا امام مبین سے مراد توریت مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، امام مبین سے مراد توریت مراد نہیں ہے۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ کیا زبور بھی نہیں ہے؟ کیا انجیل ہے؟ انجیل نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں؟ کبھی امام مبین ہے کون؟ اتنا کہنا تھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا، ایک نورانی جوان داخل ہوا، رسول نے منبر پر بولا دیکھو صاحب جو امام مبین نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے، امام مبین یہ علی ہے۔ صلوات پر محمد و علی۔ یہ وہ علی ہے۔ اس کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر تمام زمین و آسمان وقت بن جائیں، تمام دریا و سمندر سیاہی بن جائیں، اور تمام درخت قلم بن جائیں، اور تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تب بھی علی کی فضائل نہیں مل سکتی۔ جس کے اتنے فضائل ہوں اسی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، معصومہ کونین فاطمہ زہرا نے فرمایا خلو ابو الحسن، ظالم ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ فاطمہ زہرا سر کے بالوں کو پریشان کر دیں گے۔ اتنا کہنا سننا تھا کہ مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی،
मैंने मालूम किया है मस्जिद नबवी की दीवार वो आपके बुलंद हो रही हो, आवाज आई हम नहीं चाहते कोई फातिमा ज़हरा का खुला हुआ सर देखिए। आज फातिमा ज़हरा का खुला हुआ सर देखना मस्जिद नबवी की दीवारें गवारा नहीं करती, मगर हाय अफसोस अफसोस कल करबला के बाद यही कूफा और शाम के बाजार और दरबार सैदान में मकना और चादर इधर सन बार गले तमाशाइयों का हुजूम मुनादी की निदा तमाशा देखने वालों आओ तमाशा देखो, ये नबी की नवासियां हैं, अली की बेटियां हैं, आपकी आवाज गिरिया बुलंद है, आप रोने पर आमादा हैं, रोइएगा आज रोज़े शहादत मौलाए आएगा। 18 रमजान का दिन गुजरा, 19 की शबाई मौला की लाडली बेटी उम्मे कुलसूम ने अपने दस्तरखान पर अफ्तार बुलाया। अफ्तार के वक्त रोजेदार मजलूम मौला बीवी के घर गया, बेटे के घर गया, दस्तरखान पर नेमत सजी हुई देखी, चला फरमाया मेरी बेटी तुझे तो मालूम है कि तेरे बाबा ने एक वक्त में एक से ज्यादा नहीं खाई, मुझे दूध भात रख दो, हो सकता है कल कोई मेहमान आ जाए। नमाज के रोज अफ्तार की, अफ्तार के बाद बैतुल शरफ की इस्मत व तहारत में तशरीफ लाई, सारी रात इबादत में गुजारी। जब सुबह का नमाज का वक्त होने लगा बिस्तर से उठे, सहने खाना में जो आए क्या देखा, मुर्गादियों ने पढ़कर अमर के दामन को थाम लिया, जबान बे ज़बानी से कहा मौला जाइए मेरे आका जाइए, आवाज मेरे लाल हसन मेरे लाल हुसैन, मेरे बाद परिंदों का ख्याल रखना, वक्त पे दाना पानी देना। घर से बरामद हुए, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, क्या क्या मुंजी में मस्जिद के आंगन में उल्टा लेटा हुआ है, भाई निकाल के चाना ही गया, भाई उल्टा नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह दस्तरे अज़ान पर पहुंचे, अज़ान हो गई, जैसे नमाज शुरू की और सजदे में सर को रखा, इतने मुल्की ने नमाज की शर्तों को तोड़ा, जहर में कुछ दरबत मौलाए कायनात के सर पर मारी, सर को पारा हुआ, रफ़्तो व रब्बे काबा, काबे के रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। मस्जिद कूफा के मुसल्ले पे उल्टा खाक मिट्टी में भरी, वो जख्मी सर में खाक डालने शुरू की, कहते जाते रफ़्तो व रब्बे काबा, काबे के रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। ये आवाज गाँव में गूंजी, अनिदा आई, कदर को चला अमीर मोमिनीन कत्ल हो गए, बच्चे दौड़ते हुए बाबा के पास आए, हमरे लाल हसन पहले नमाज़ों की नमाज तमाम कराओ, हसन ने नमाज़ों की नमाज तमाम कराई, अली के ताबूत को निकालकर मस्जिद से झगड़े लाने लगे। जब घर करीब आ गया, हमरे लाल हसन मेरे सहाबियों से चाहने वालों से कह दो कि यहीं से अपने अपने घरों को वापस बुलाएं, कम हमारे चाहने वाले कम मेरा घर करीब आ गया, जो मेरे जख्मी हालत देखकर मेरे बेटियां सेना में मुझसे रोएंगी, फिर उनके कानों में मेरी आवाज आएगी, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में अली की बेटियों की आवाज नाम महरम सुने। अली घर में मेरे बेटियों ने जख्मी बाबा को देखा, फातिमा के घर में प्रोग्राम हो गया, नौहावा मातम हो गया, जब राह को बुलाया गया, जब राह में दूध तशरीफ किया, अली के कानों में मौला दूध पी लो, वजीर हुसैन को आया है, हुसैन घर के दरवाजे बनाए, क्या देखा दूसरे के छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध के दूसरे लेकर चले, जरा मौला आज हम दूध नहीं पिएंगे, आप दूध पी लेना। हुसैन मेरे पापा छोटे छोटे बच्चे गाय दूध पे गए, 3 बच्चे हैं जिन्हें मैं सुबह शाम दूध पिलाया करता था। इब्ने मजनून को गिरफ्तार करके हाथ बांध के मौला के सामने लाया, मौला ने हाथ धोआ दिए, इब्ने मजनून की प्यास से सामान बाहर लेके से थाली में जो उनके लिए जर्राना दूध तक मिल गया, वो पिला दिया। अली गुस्सा होने लगे, हसन को करीब बुलाया, हसन को करीब बुलाने के बाद हुसैन का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया, अब्बास कोने में करके खड़ा हुआ, सर झुकाए रो रहा है। अब्बास की मां बनी हाथ को जोड़ा, मौला
علی کو اپنے ہاتھوں سے اس نے دفن کرایا، تابوت میں جلایا گیا، لیکن جب فیصلہ گزرے جنازے کو دفنا کر جب واپس آئے، ایک خنجر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس آواز کے ساتھ دوڑے، کیا دیکھا یہ دلا کر معذور نابینا تڑپ رہا ہے، تو بھائی کو روئے ہو 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اسے خنجر میں ایک آدمی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا لگا، 3 دن ہو گئے میں انتظار میں ہوں، اس کے اندر سے جب ہمارے بابا آدمی تھے کہا ہے میں اپنی مولا سے خدمت کی طرح کہو کیا کہتے غریب کے پاس ہوتا ہے نابینا معذور کا مولا آقا مجھے بھی وہیں لے چلو، علی کے قبروں پر نابینا کو لے جائے، روے کمزور ہوا شہادت شہادت ماں میرے دھیرے دھیرے
हर बार पागल जाए दीवार ले जाता शाफे गाफिलाने हमसे हम बेकासों को आज क्यों दिल से बुलाया सद हसरत आंसू बेटों ने यूं ही मांग सलाम पे फातिमा ज़हरा उर्से के लिए आए फातिमा ज़हरा हम और मोहम्मद कभी साथ में देंगे 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 और असगर बेशे काया फातिमा ज़हरा 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 सलाम पे फातिमा ज़हरा उर्से के लिए आए फातिमा ज़हरा भी कटे नहर बाबा से जरी थे 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 पानी न मिला बच्चों को या फातिमा ज़हरा 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 सलाम पे या फातिमा ज़हरा उर्से के लिए आए हैं या फातिमा ज़हरा Say Imam Hussein, 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 say Imam Hussein. गमों की रातली कतलू हो गए आए गमों की रातली कतलू हो गए आए गमों की रातली कतलू हो गए मौला
आए गमों की रात तरीकत हो गए चादर सियाह ओढ़ो बनी जाने सैयदा 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 रख दो ये ज़ेवरा गले कत्ल हो गए आए गमों की रात अली कत्ल हो गए आए गमों की रात अली कत्ल हो गए जो बारता था वो मौला चला गया जो रिक्स बारता था वो मौला चला गया जो बारता था वो मौला चला गया जो रिक्स बारता था वो मौला चला गया जाए कहाँ गले कत्ल हो गए आए गमों की रात अली कत्ल हो गए आए गमों की रात अली कत्ल हो गए हसनैन उड़ाने लगे हो गए यतीम हसनैन था उड़ाने लगे हो गए यतीम हसनैन उड़ाने लगे हो गए यतीम हसनैन था उड़ाने लगे हो गए यतीम छोटा बदन का सारे कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए बादल के गुजारी है दोषों में करवट बादल बादल के गुजारी है दोषा पे बादल के गुजारी है दोषों में करवट बादल बादल के गुजारी है दोषा पे जिससे कसी के साथ गले कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए मोमिनो ये दिन भी है आशूर की तरह है मोमिनो ये दिन भी है आशूर की तरह मोमिनो ये दिन भी है आशूर की तरह है मोमिनो ये दिन भी है आशूर की तरह है कितने गम की बात ये कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए आई गमों की रात अली कत्ल हो गए चादर ये कह रही है कि आपा सब रखे चादर ये कह रही है कि आपा सब रखे चादर ये कह रही है कि आपा सब रखे चादर ये कह रही है कि आपा सब रखे जैनब के सर को हाथ गले कत्ल हो
کی رات علی قتل ہو گئے آئی غموں کی رات علی قتل ہو گئے نئی اربا میں علی میں یہ دل کربلا ہوا نئی اربا میں علی میں یہ دل کربلا ہوا نئی اربا میں علی میں یہ دل کربلا ہوا نئی اربا میں علی میں یہ دل کربلا ہوا آنکھیں ہوئی مولا علی قتل ہو گئے آئی غموں کی رات علی قتل ہو گئے آئی غموں کی رات علی قتل ہو گئے امام حسین امام حسین امام حسین ایک مرتبہ سورہ نمل 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شبانہ خاتون بنت جان ارشاد کی رسول ذات فرمائیں ایک مرتبہ سورہ نمل 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شبانہ خاتون بنت جان ارشاد کی رسول ذات فرمائیں اب آپ سماعت فرمائیے ہم اعزاز میں سے امام اعزاز نے کلام سماعت فرمائے 24 رمضان شام میں ٹھیک 4 بجے مجلس اعزا کالیا گاؤں میں منعقد کی جائے گی بعد مجلس شب داود امام حضرت علیہ السلام رحمت ہوگا تمامی حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ روزداروں کے لیے افطار کا بھی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے تمامی حضرات زیادہ اوقات میں شرکت فرما کر داخل احسانات ہوں محمد افراد 24 رمضان شام میں ٹھیک 4 بجے ایک مجلس اعزا کالیا گاؤں میں منعقد کی جائے گی بعد مجلس شب داود امام علی علیہ السلام برآمد ہوگی تمامی روزداروں کے لیے وہاں پر استاد کا انتظام کیا گیا دنیا مومنین کی خدمت میں التماس ہے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر داخل احسانات اور آپ سماعت فرمائیے من ہزار حسین امام حسین سید 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 امام حسین کہتی تھی زینب کے لیے کیا ہو گیا کہتی تھی زینب کے لیے کیا ہو گیا کہتی تھی زینب کے لیے کیا ہو
हो गया। कहती थी ज़ैनब के ये क्या हो गया। हाय ज़ख्मी मेरा हो गया। कहती थी ज़ैनब के ये क्या हो गया। कहती थी ज़ैनब के ये क्या हो गया। कहती थी ज़ैनब के ये क्या हो गया। मस्जिदे इब्ने मुल्ज़िम में इमाम कद से है बेकरार, सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में गले पातेंगे सितम की मगर खामोश रहा। 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 जाने सब्र का परवरदिगार सजदे में रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में खुदा काबा है रोते हैं मिंबरों मेरा। 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 लहू लहू है कोई रोज़ा सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में कलीम का जवाई शहादते हैदर। 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 हुए हैं अश्क-ओ-रावादार सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में तड़प रहे हैं शाहे ज़ुल्फ़कार, सजदे में। इमाम हुसैन हैदर से, इमाम हुसैन हैदर से, इमाम हुसैन हैदर से, इमाम हुसैन अंजुमन पैगाम सलाम नौखानी ने तशरीफ लिया। अंजुमन पैगाम सलाम आलिमन तशरीफ नहीं रखती। अंजुमन खिदमत इस्लाम नौखानी के तशरीफ लाए और मोमिन अज़ला से गुजारिश है कि वो शरीक जुलूस में और तबर्रुक लेकर जाएं। अदा से अब समाअत फरमाइए अंजुमन खिदमत इस्लाम को। इमाम हुसैन सैयद 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 इमाम हुसैन हिली है मस्जिदे
کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے یہ ہے مسجد کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے نیلی ہے مسجد کوفہ ارے مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے سامان بھائیے گا سامعین سنیے گا تصور کیجیے گا مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے قیامت ہو گئی برپا نمازی پڑھتے ہیں نوحہ علی نے تیغ کھائی ہے سجدے میں روزہ دار پہ تلوار چل گئی ارے مرتد میں روح فاطمہ زہرا مچل گئی صدا دیتی ہے رو رو کر صدا دیتی ہے رو رو کر صدا دیتی ہے رو رو کر ستم یہ ہو گیا کیسا علی نے تیغ کھائی ہے مسجد کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے تھی زہر میں بجھی ہوئی تلوار ظلم کی ارے دو ٹکڑے ہو کے رہ گیا ہائے سر علی تھا کاری بار وہ اتنا تھا کاری بار وہ اتنا تھا کاری بار وہ اتنا نہ سجدے سے اٹھے مولا علی نے تیغ کھائی ہے مسجد کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیغ کھائی ہے زخمی علی کو لے کے جو
گھر کی طرف چلے ارے لائے پکڑ کے جو بھی نے ملجم کو سامنے علی نے بس یہی پوچھا علی نے بس یہی پوچھا علی نے بس یہی پوچھا کہ میں مولا نہ تھا تیرا علی نے تیز کھائی ہے ملی ہے مسجد طوفا مسلمان میں ڈوبا علی نے تیز کھائی ہے بولے حسن سے چاہنے والوں کو روک لے اور ایسا نہ ہو کہ بینا زینب نکل پڑے دکھا جو سر کھلا اس کا دکھا جو سر کھلا اس کا دکھا جو سر کھلا اس کا تو دل پھٹ جائے گا میرا علی نے تیز کھائی ہے ملی ہے مسجد طوفا مسلح خون میں ڈوبا علی نے تیز کھائی ہے آئی ہے اپنے بالوں کو بکھرا فاطمہ روئے اپنے بچوں بہلا فاطمہ وہ آنسو پوچھے کس کس کے وہ آنسو پوچھے کس کس کے وہ آنسو پوچھے کس کس کے دلاسا دے کسے دکھیا علی نے تیز کھائی ہے ملی ہے مسجد طوفا مسلح خون سے ڈوبا علی نے تیز کھائی ہے ارے عباس کو قریب بلایا امام نے بولے حسین تیرے حوالے ہیں آج سے میرا مظلوم بیٹا ہے میرا مظلوم بیٹا ہے میرا مظلوم بیٹا ہے خیال اس کا سدا رکھنا علی نے تیز کھائی ہے ملی ہے مسجد طوفا مسلح خون میں ڈوبا علی نے تیز کھائی ہے پھر پڑ گئی جو زینب کلثوم پر نظر
شانوں کو چوم کر ہے جب تک جسم پر بازو ہے جب تک جسم پر بازو ہے جب تک جسم پر بازو نہ بہنوں کا چھینے پردہ علی نے پھر کھائی ہے ملی ہے مسجد کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے پھر کھائی ہے سلمان حشر کا منظر تھا اس گھڑی روح علی جو جسم سے پرواز کر گئی فرشتے پڑھتے تھے نوحہ فرشتے پڑھتے تھے نوحہ فرشتے پڑھتے تھے نوحہ فلک پر حشر تھا برپا علی نے تیز کھائی ہے ملی ہے مسجد کوفہ مصلی خون میں ڈوبا علی نے تیز کھائی ہے امام حسین امام حسین امام حسین امام اسی طرح امام بارگاہ تک لے چلیں علی مولا 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 علی مولا
السلام علیکم جمیع شہدائے غازی کربلا و شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.